نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات کے اندر فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول اور نبی بھیجے، ان کو یہی پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت والوں کو یہ پیغام دے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان دنیا میں رہتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر جب اس کی جان نکلتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور کسی کے جو درگاہ پہ نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اور ایک ایسا انسان جو دنیا میں رہ کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کی جان نکلتی ہے، فوت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ایسے انسان کو داخل النار، جہنم میں داخل کر دے گا۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا تھا، اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو داتا معبود مانا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ جہنم میں پھینک دے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک گدھے پر سوار تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے وہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے جو بندے، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ ان بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے اور انہیں عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا رسولوں کو بھیجنا، نبیوں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، میرے محترم بھائیو صرف ایک مقصد ہے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت، صرف اکیلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرے، لیکن اس انسان کے پاس توحید نہیں ہے، توحید کا جو ہے یہ بوٹا نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا انسان اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک انسان ہے تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، لیکن اس انسان کے پاس، اس بندے کے پاس توحید ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ایسا انسان جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ اگر چاہے گا اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔